اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات پر محمد و علی محمد کی شان اللہم صلی علی محمد. عزاداران سید الشہداء، مسلسل مذکورہ آیہ کریمہ کی ذیل میں ہماری گفتگو کا سفر آہستہ آہستہ آخری مرحلے تک پہنچنے والا ہے. خالق کائنات اپنے حبیب رسول اسلام سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے، اے رسول میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ پروردگار عالم تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کے بعد بھی ایک آیت ہے، اسی کا تسلسل ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور ان بندوں سے کہہ دو کہ وہ لوٹ کر اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے سر تسلیم کو خم کر دے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس کے کہ ان پر عذاب نازل ہو، پھر اس کے بعد کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا. تو یہاں پر ان دو آیتوں سے بات مکمل ہو گئی ہے کہ ضرور پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ رحمت خدا سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. گزشتہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، نہ صرف بخشنے والا ہے بلکہ وہ رحیم بھی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آؤ، اور اس کے بعد وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے سر تسلیم کو خم کر دو. اتنی دیر نہ ہو جائے سر تسلیم کو خم کرنے میں کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے. پھر اس کے بعد
کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون. تو یقیناً یہ آیتیں ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں. جہاں پر امید افزا ہے وہاں ہمیں غفلت کی نیند سے چونکا بھی رہی ہے. امید افزا اس لیے ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جاؤ اور انہیں نہ کرنے کی قسم کھا لو اور پھر لوٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں. اور لوٹ آنے کے بعد سر تسلیم کو خم کر دو. یعنی وہ اسلم لہو یعنی یہ وجود میرا نہیں ہے پروردگار تیرا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہونا ہوا. تو اسلام ہی سر تسلیم کو خم کرنے کا نام ہے. نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے جو اسلام کی تعریف کی ہے، الاسلام هو التسلیم. اسلام تسلیم کا نام ہے. تسلیم یعنی سلنڈر ہو جانا. تسلیم یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا اللہ کے قوانین کے سامنے. مگر سر تسلیم کو خم کرنے کے لیے ضروری ہے اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے پروردگار عالم نے وسیلہ قرار دیا. اس وسیلے کے ساتھ ہو جائے، اس وسیلے کو اپنائیں. رحمت بھی اگر اللہ کی چاہیے تو کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہے. رحمت کے لیے پروردگار عالم نے سبب رحمت قرار دیا ہے. یقیناً پروردگار عالم واہب العطایہ ہے. یقیناً پروردگار عالم رحمت عطا کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے. لیکن اس کی رحمت تک پہنچنے کے لیے اسلم لہو ضروری ہے. اس کی بات کو تسلیم کرنا یعنی اطاعت کرنا. اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اطاعت صاحبان امر کی. یعنی صاحبان امر کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. اسی اطاعت کو کہتے ہیں اسلیمو. سر تسلیم کو خم کر دینا، راہ اطاعت پر آ جاؤ. تو مطیع پروردگار عالم ہوگے تو انشاءاللہ پھر تمہیں کسی چیز کی ڈرنے کی ضرورت نہیں. مطیع خدا اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک مطیع رسول نہ ہو. مطیع رسول اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک مطیع صاحبان امر نہ ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں مطیع صاحبان امر، گفتگو ولی خدا کی ہے. ولی خدا، صاحب امر، ولی امر، جب تک ان کی شناخت نہیں ہو سکے گی اس وقت تک رسول کی شناخت نہیں ہو سکتی. کل آپ نے دعا پڑھی ہے نا، میں نے پڑھا پروردگار اللہم عرفنی نفسک. پروردگار تو اپنے نفس کی معرفت عطا فرما. اگر تو اپنے نفس کی معرفت عطا نہیں کرے گا تو مجھے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اگر تیرے رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو تیرے حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی. اگر تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو قد ضللت عن دینی، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اپنی دین سے. تو ولی خدا کی معرفت ضروری. ولی خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، خدا کی معرفت، ان تینوں معرفتوں کے ساتھ پھر اطاعت. تو یہی اطاعت جہاں ہوگی تو وہاں پروردگار عالم اس پر رحمت نازل کرے گا اور خدا ایسے صاحب زندگی سے اپنی رضایت کا اعلان کرتا ہے. میں گفتگو کو زیادہ نہیں پھیلاتے ہوئے آج کی گفتگو پر آنا چاہتا ہوں. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے. اطاعت کے لیے بہترین نمونہ حضرت ابو الفضل عباس کی ذات والا صفات ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہی سے متعلق گفتگو کروں. مولا عباس اطاعت کا وہ نمونہ ہے کہ تاریخ بشر میں ایسا نمونہ نہیں مل سکتا. اس منزل اطاعت پر میرا مولا ہے. ہم نے مولا عباس کی شجاعت و شہامت کا ہی ذکر زیادہ سنا ہے. البتہ شجاعت بھی بغیر علم کے ناممکن ہے. شجاعت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. لوگ سمجھتے ہیں شجاعت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے. نہیں، شجاعت کا علم سے تعلق ہے. شجاعت کسے کہتے ہیں؟ انسان کی قوت غضبیہ کے 3 مرحلے ہوتے ہیں.
اگر حد سے نیچے ہو قوت غضبیہ تو اسے کہتے جبن، بزدلی. یہ انسان بزدل ہے، کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا، چاہے اس کو ماں کی گالی دے دے، چاہے اس کے امام کو برا بھلا کہہ دے، کوئی اس کے عقیدوں پر حملہ کر دے، اس کی ناموس پہ حملہ کر دے، اس کے دین پر حملہ کر دے، ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. ایسا انسان بزدل ہے. اسی بزدلی کو عربی میں کہتے جبن. ایسا انسان قابل مذمت ہے. یہ وہ انسان ہے جو ہر بات پر غضب اور غیظ میں آ جاتا ہے، منزل افراط میں ہوتا ہے. تو ایسا انسان بھی قابل ذم ہے. شجاعت ان دونوں کے درمیان کی منزل ہے. نہ آپ افراط کیجئے نہ تفریط میں رہیے، بلکہ افراط و تفریط کے درمیان کی منزل شجاعت ہے. جہاں بولنا ہے وہاں بولنا شجاعت ہے. جہاں تلوار اٹھانا چاہیے وہاں پر تلوار اٹھانا شجاعت ہے. جہاں تلوار کو غلاف میں رکھ دینا، نیام میں رکھ دینا ہے، وہاں پر اس کام کو انجام دینا وہ شجاعت ہے. شجاعت یہ نہیں ہے جب چاہے آپ نے تلوار کو نکال کر ہوا میں علم کر لیا. شجاعت یہ نہیں ہے کہ بے مقصد قلم کو اٹھا کر کچھ بھی لکھنا شروع کر دیا. شجاعت یہ نہیں ہے کہ ماحول اور مقتضائے حال کو دیکھے بغیر آپ بیان دینا شروع کر دیے ہیں. شجاعت یہ نہیں ہے. شجاعت یہ ہے کہ قلم کہاں اٹھانا ہے اس تقاضے کو سمجھو، علم کہاں اٹھانا ہے اس تقاضے کو سمجھو، تلوار کہاں اٹھانی ہے اس تقاضے کو سمجھو، بیان کہاں دینا ہے اس تقاضے کو سمجھو، خاموش کہاں ہونا ہے اس تقاضے کو سمجھو. جہاں یہ تقاضے سمجھ میں آ جاتے ہیں وہی شجاعت ہے. اور یہ شجاعت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تمہیں علم ہو. کس چیز کا علم ہو؟ رضایت الہی کا علم ہو. خدا کس چیز سے راضی ہے، جس چیز سے راضی ہے اس مقام پر اس امر کو بجا لانا شجاعت ہے. عزیزان محترم، مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت علم سے اور معرفت سے جدا نہیں ہے. شجاعت الگ، معرفت الگ، ایسا نہیں ہے، بلکہ شجاعت مولا ابوالفضل عباس براساس معرفت ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو مولا عباس کی زندگانی پر ایک نظر دوڑائیں. کس قدر عارف امام تھے عباس. اللہ اکبر. معرفت کو دیکھیے کہ جس وقت آپ تقریباً 14 سال کے تھے اس وقت آپ یتیم ہو گئے. کوفے میں مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی. 14 سال کے عباس، جلال آیا، چاہا دشمن پہ وار کرے مگر علی زندہ تھے. کہا اگر میں زندہ ہوں تو میں خود سزا دوں گا. عباس کے جذبات گھٹ گھٹ کے رہ گئے. پھر 24 سال کے ہوئے. 10 سال بعد سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کے جنازوں پر تیروں کی بارش ہوئی. کیا عباس کو جلال نہیں آیا؟ بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو اور شجاع ترین بھائی وہاں پر موجود ہو. اشجع العرب، عرب کا شجاع ترین فرد وہاں پر موجود ہو. کیا عباس کے غلاف سے تلوار نہیں نکلی؟ نیام سے تلوار نہیں نکلی؟ کیا شجیع نہیں ہے عباس؟ ہاں، یہی تو ہے معرفت اور شجاعت کو ایک ساتھ دیکھیے. عباس نے تلوار تو نیام سے نکال لی، یہ ان کی شجاعت کا تقاضا تھا، مگر نگاہ امام پر نظر تھی. امام حسین نے کہا بھیا عباس رک جاؤ. اللہ اکبر. اپنے جذبات کو فوراً کنٹرول میں لانا، امام کے مطیع و فرما بردار بن جانا، یہ کوئی سیکھنا ہے تو عباس سے سیکھے. بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش، تلوار نیام سے نکلی، حسین نے ادھر روکا، ایک جملہ آگے نہیں کہا، فوراً پیچھے کر لیا. یہ ہے شجاعت عباس معرفت کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھیے معرفت کس منزل پر ہے. ایک نہیں کئی مراحل ہے. جب ولید نے دربار میں طلب کیا، مولا عباس دربار کے دروازے پر رک گئے تھے حسین علیہ السلام کے کہنے پر، اور جیسے ہی ولید نے طلب بیعت کیا یزید کی جانب سے، امام حسین نے انکار بیعت کیا.
لوٹ کر آ رہے تھے، مروان نے گستاخی کی، حسین کی آواز بلند ہوئی، جیسے ہی حسین کی آواز بلند ہوئی عباس تشریف لائے، چاہا وہاں پر بھی مروان کا سر قلب کر دے، حسین نے روک لیا۔ یہ ہے شجاعت عباس بربنائے معرفت۔ ورنہ عام طور پر دیکھیے، بھائی کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو جائے تو بھائی وہاں موجود ہو، کسی کے بھی روکنے سے وہ رکتا نہیں ہے، مگر یہ مولا عباس کی معرفت امامت کے بنسبت، ولایت کے بنسبت ہے۔ تو لہٰذا ولایت اور امامت سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہم جو چاہے کریں۔ آج کے موالیان ولایت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہترین نمونہ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی ہے۔ مولا کی فضیلت میں جو چاہے وہ کیجئے، خوشی اپنے انداز سے نہیں۔ آپ دیکھیں بسا اوقات ادھر ادھر عجیب و غریب کلپ دیکھنے کے لیے ملتا ہے، عجیب غریب خبریں آتی ہے، انہوں نے مولا علی کی شادی میں اس طرح سے جشن منایا، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا۔ جب پوچھا جاتا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہے خوشی میں؟ خوشی ہو غم، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا، غم میں غم ہونا، یہ شیعت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمائے قول اشیتنا خلق من فاضل طینتنا یحزنون بحزننا یفرحون لفرحنا۔ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت ہیں، وہ محزون ہوتے ہیں ہمارے حزن میں، وہ مغموم ہوتے ہیں ہمارے غم میں، اور وہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں۔ ان کی خوشی ہماری خوشی، ان کا غم ہمارا غم۔ تو پھر طریقے خوشی اور طریقے غم بھی انہی سے سیکھے، اس طرح خوشی منائے جس سے وہ راضی ہوتے ہیں، غم ویسے منائے جس سے وہ راضی ہو۔ صرف یہ نہیں ان کی خوشی ہماری خوشی یہ کہہ کر ہم خوشی میں جو چاہے کریں۔ عورتیں ہوں تو بے پردہ نکل آئے، مرد ہو تو جو چاہے وہ کرے، نمازوں کو خیر بات کریں۔ یہ نہیں، جب ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے تو ویسے خوش ہو جیسے وہ چاہتے ہیں، ان کے غم میں غم منانا ہے تو ویسے غم مناؤ جیسے وہ مناتے ہیں۔ یہ ہے تو مولا عباس ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، عالم غیظ میں ہے، مگر نگاہ ہے حکم امام پر، صبر کر لیا۔ یہی نہیں، معرفت کے اس بلند مدارج پر میرا مولا عباس فائز ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو کون نہیں آیا جو امام حسین کو مشورہ نہیں دے رہا ہو؟ عبداللہ ابن زبیر کے فرزند وہ آئے، آقا مدینہ نہ جائیے، عراق نہ جائیے، مکے میں سمجھایا۔ افلحاد الکلام، اللہ اکبر، جب عراق جانے سے روکا تو زبیر سے یہی کہا تھا افلحاد الکلام، تیرے اس کلام پر اف ہو۔ عبداللہ ابن عباس نے بھی روکا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی روکا، عبداللہ ابن عمر نے روکا، سب نے روکا، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا مولا عباس نے بڑھ کر امام حسین کو روکا ہو، آقا نہ چاہیے۔ مولا عباس نے حکم دیا جانا ہے، بس ارادہ کیا، سب روک رہے ہیں، مگر عباس حسین کے گھوڑے پر زین سوار رہے ہیں، کیونکہ عباس کو یہ معرفت حاصل تھی، وہ معرفت کسی اور کو حاصل نہیں تھی، کیونکہ مولا عباس جانتے ہیں یہ امام ہے، ان سے مجھے مشورہ لینا چاہیے، یہ وہ ہستی نہیں ہے جسے میں مشورہ دوں۔ یہ ہے کمال معرفت عباس۔ اسی منزل معرفت پر جب امام معصوم کی نگاہ پڑی، امام جعفر الصادق علیہ السلام کنارے قبر عباس جب وہ پہنچے، اس لیے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام واحد وہ امام ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے، ورنہ تمام ائمہ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ آپ دیکھتے جائیے، پانچویں امام کو، چوتھے امام حسین تو طلب بیعت کے بعد مجبور ہو کر مدینہ چھوڑنا پڑا، مولا کائنات بھی مجبور ہو کے مدینے سے کوفہ گئے۔
इसी तरह तमाम इमाम, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 2 साल मदीना छोड़कर मक्के में रहें ताकि वहां के शियों में इल्म को आम करें। और यही 2 साल थे जिसमें नोमान यानी अबू हनीफा, यही 2 साल में कूफे में रहकर इसने इल्म हासिल किया। इसीलिए तो कहा लौला सनातान लहलका नौमान, अगर मेरी जिंदगी में 2 साल होते तो नौमान हलाक हो जाता। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम 2 साल जब कूफे में थे तो कूफे से बराबर हर शब जुमा नजफ और करबला जियारत के लिए जाते थे। जब करबला मुसलसल जियारत को हर शब जुमा जाते थे, लिहाजा उन्होंने वो बाग भी खरीदा जो बाग इमाम जाफर सादिक के नाम से जगह है, जो आज वहां पर एक मस्जिद मौजूद है। आप नहर फुरात से जब आगे की तरफ चले जाएं, जो जायरीन है वो मेरी बात की तायद करेंगे, एक मस्जिद है, वो मस्जिद बाग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जगह है। क्योंकि हमेशा आना जाना है, लिहाजा इमाम ने वो जगह खरीदी। कूफे से आकर वहां पर क़याम करते थे, वहां से रुक कर फुरात में जाकर गुस्ले जियारत करते थे और वहां से पाबरहना होकर जद्द अमजद इमाम हुसैन और जद्द अमजद मौला अब्बास की जियारत को जाते थे। जब भी मौला अब्बास की जियारत को जाते थे, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम किनारे कब्र खड़े होकर जियारत पढ़ते हैं। वो जियारत हमें पढ़ते रहना चाहिए। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। जरा कौन ये जियारत मासूम है, मुसहफ नातिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बान इस्मत से निकले हुए जुमले। अरे अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, यानी ज़बान इस्मत ज़बान खुदा है, इसलिए कि वो हस्तियां है। वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह, ये कुछ चाहती ही नहीं, वही चाहती है हस्तियां जो खुदा चाहता है। तो इमाम मासूम मौला अब्बास के लिए फरमा रहे हैं अल अब्दुस सालेह। जानते हैं अब्द सालेह किसे कहते हैं? बहुत से पैगंबरों ने दुआ की है, परवरदिगार आलम अब्द सालेह मुझे नसीब फरमा। जनाब इब्राहिम ने कहा हबली, परवरदिगारा मुझे अता कर सालेहीन में से। तो जानिए अब्द सालेह किसे कहते हैं। यानी जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हुक्म है कि अल्लाह के सालेह बंदे पर सलाम पढ़ें। जब नमाज मुकम्मल होती है तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो हम मुसल्लियों पर, हम नमाजियों पर, व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलाम हो उन पर जो अल्लाह के साले बंदे हैं। इबाद जमा है अब्द की, सालेहीन सालेह की जमा, अब्द सालेह की जमा इबादिल्लाहिस सालिहीन। तो अजीजान मोहतरम, जब नमाज पूरी उस वक्त तक नहीं होती जब तक अब्द सालेह पर आप सलाम न भेजे। वो अब्द सालेह कौन है हम नहीं पहचानते, बस अगर मासूम बताए कि फुला 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 इब्ने अब्द सालेह है तो तब मालूम हो सकता। तो नमाज पढ़ते हैं खुदा की, सलाम भेजते हैं अब्द सालेह पर, और कब्र हजरत अब्बास के किनारे खड़े होकर मुसहफ नातिक इमाम सादिक बता रहे हैं कि अब्द सालेह कौन है। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, मौला अब्बास आप अब्द सालेह हैं। तो मुझे कहने दीजिए, अजमत मौलाए का, अजमत बाबुल हवाइज को यहीं से समझिए। नमाज खुदा की अदा हो रही है, सलाम अब्बास पर भेजा जा रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाली मोहम्मद। मारिफत अब्बास की को समझना है, मंजिलत मकाम अबुल फजल अब्बास को समझना है, तो कलाम इस्मत से समझने की कोशिश करिए। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, अब्द सालेह अल मुतीउ लिल्लाह व लिरसूलिह। ये मुती है किसका? अल्लाह का। ये शजाअत इताअत से पैवस्ता है। रसूल का मुती, ले अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन का मुती, लिल हसन वल हुसैन, इमाम हसन इमाम हुसैन। बस इमाम हुसैन तक की इमामत को देखा है मौला अब्बास ने, उसके बाद इमाम सज्जाद की इमामत में मौला अब्बास नहीं थे, क्योंकि इमाम हुसैन से पहले मौला अब्बास की शहादत होती है। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने यहां तक की इमामत का जिक्र किया है, लिल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। ये मुती व फरमा बरदार थे। और आगे अल्लाह अकबर, जो मौला अब्बास की जो अहम सिफतें हैं, 4 सिफतें, उन सिफतों की तरफ इशारा कर रहे हैं
इस जियारत में। अशहदु लक बित्तस्लीम व तस्दीक वल वफा व नसीहा, ये चार वो सिफतें हैं, इनको समझना है कि इमामत और विलायत के बनिस्बत मौला अब्बास की मारिफत क्या है। मैं गवाही देता हूं यानी मकाम इस्मत पर फाइज इमाम शिशुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कनारे कब्रे अब्बास खड़े होकर गवाही देते, मैं गवाही दूंगा लका तुम्हारे लिए अब्बास बित तस्लीम, इसलिए कि कहा ना भी आप तस्लीम की मंजिल पर फाइज है। अस्लिमू जो अभी आयत में हमने पढ़ी कि सबसे पहला मरला तस्लीम है, अल इस्लाम हुवा तस्लीम, तस्लीम यानी तस्लीम महज, इमामत के सामने तस्लीम महज, मेरा कोई इरादा नहीं, जो इमाम का हुक्म वही मेरा इरादा होगा, जो इमाम चाहेंगे वही मैं चाहूंगा। तस्लीम महज जिंदगी का नाम है अब्बास, पहली सिफत तस्लीम है। वह तस्दीक, दूसरी अहम चीज तस्दीक है। आप कहेंगे तस्लीम और तस्दीक में फर्क क्या है? तस्लीम जरूरी नहीं है तस्दीक के साथ हो, कभी कभी तस्लीम तो होती है मगर तस्दीक नहीं होती। मिसाल के तौर पर तस्लीम यानी बात को मानना, मैं किसी भी इंसान की बात को मान रहा हूं, सारे तस्लीम को खम कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको इमाम नहीं मानूंगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो इमाम के सामने सारे तस्लीम को खम करते थे, अच्छी बातें होती थी सारे तस्लीम खम करते थे, मगर तस्दीक बा इमामत उनमें के पास नहीं थी। सिर्फ तस्लीम काफी नहीं है। जार जोदा मौलाए कायनात की शान में उसने किताबें लिखी, अल इमाम सौलतुल अदालतिल इंसानिया, इस तरह कई शोरा गुजरे हैं, लेकिन तस्लीम का मकाम अलग है, तस्दीक अलग है। तस्दीक यानी दिलो जान से इमाम मानना, तस्लीम भी तस्दीक भी। उसके बाद वल वफा चौथी सिफत, तीसरी सिफत, और चौथी सिफत वन नसीहा, नसीहा यानी खुलूस। अल्लाह अकबर। ये चार सिफतें अगर चारों की शरह हो जाए तो हर सिफत पर एक जुदा जुदा मजलिस हो सकती है, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, वरना इन चारों सिफतों से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना। यह सिर्फ बताना चाहता हूं, बस इतनी सी बात को वाज़े करना चाहता हूं। अब मौला अब्बास की शजाअत को मारिफत से जुदा करके ना देखें। शजाअत पैवस्ता बा मारिफत है, और अफजल शुहदा है अब्बास बादस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह अकबर। उस मकाम पर फाइज है चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल अब्बास मंजिलतन, मेरे चचा अब्बास, और ये शायद इमाम शिशुम से भी ये रिवायत है, मौला अब्बास के लिए वो मकाम व मंजिल है इंदल्लाह, अल्लाह के पास, यग़बितुहु बिहा, उस पर शुहदा रोज़े क़यामत गिब्ता करेंगे, रश करेंगे, यानी काश के मंजिल मुझे भी हासिल हो जाए। तो किसी को बुलंद मंजिल पर देखकर हमेशा गिब्ता करना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए। हसद करना शैतान का काम है, गिब्ता करना अंबिया का काम है। हसद और शैतान में यही फर्क है। हसद यानी किसी को बुलंदियों पर देखकर उसके लिए बद्दुआ करना, परवरदिगार इसको इस बुलंदियों से गिरा दे, ये हसद है। अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नारुल हतब, हसद इंसान के ईमान को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। तमाम बुराइयों की जड़ हसद है। गीबत आप हसद की बिना पर करते हैं, चुगलियां हसद की बिना पर करते हैं, लड़ाइयां वहीं से शुरू होती है, इख्तिलाफात वहीं से शुरू होते हैं। ये एक हसद ही है। सबसे पहला हासिद शैतान है जिसने आदम से हसद किया। गिब्ता कीजिए आप। गिब्ता कहते हैं किसी को बुलंद मकाम पर देखकर परवरदिगार आलम से दुआ करना, परवरदिगार ये मंजिल मुझे भी अता कर दे, यानी दूसरों के बुलंदियों से गिरने की तमन्ना करना, दुआ करना, ये हसद है। और अपने को उस मंजिल पर देखने के लिए हाथों को बुलंद करके दुआ करना, ये गिब्ता है। गिब्ता वतीरा अंबिया है। शैतान का अमल जो है ना वो हसद है। तो बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दिया कि मौला अब्बास का वो मकाम होगा क़यामत में जिसे देखकर अंबिया गिब्त करेंगे, रश करेंगे। अल्लाह अकबर। इससे जानिए वो अब्बास
जिसे देख कर अंबिया गिप्ता करेंगे, उस मंजिल पर शुहदा गिप्ता करेंगे, उस मंजिल पर है मेरा मौला अब्बास। अल्लाह अकबर। बस आज़ादारों, मैंने अपनी बात को मुकम्मल कर लिया। आज मुहर्रम की 8वीं तारीख, आज अज़ाखाने छोटी करबला मेरठ में अब्बास का फरेरा लहराता है। जैसा कि मुझे बताया गया कि जो अब्बास का अलम छोटी करबला, इमाम बारगाह छोटी करबला मेरठ में जो 8 मुहर्रम को फिजा में लहराता है, इसका पटका गिलाफे खाने काबा का है। शायद बहुत से लोगों को ये पता है या नहीं है, इसलिए मैं ये कह सकता हूं अलम अब्बास आबरूए काबा है, वक़ार काबा है अलम अब्बास। हाँ ज़ादारो, करबला में जिसने अलमदारी की, उस अलमदारी का सिलसिला आज तक कायम दायम है। यह अब्बास का अलम वो अलम है जो हर शहर में लहराता है, इसकी कोई सरहद नहीं है। इंडिया का परचम इंडिया में लहराएगा या इंडिया की जहां जहां सिफारतें होंगी वहीं पर लहराता है। ईरान का परचम ईरान में लहराता है और ईरान के बाहर जहां जहां ईरान की सिफारतें यानी एम्बेसी होंगी वहीं लहराता है। इसी तरह तमाम ममालिक, इराक, इसराइल, अमरीका, जितने भी हैं। मगर अल्लाह अकबर, ये अब्बास का अलम है, हिंदुस्तान में भी लहराता है, पाकिस्तान में भी लहराता है, इराक में भी लहराता है, ईरान में भी लहराता है। कहां नहीं लहराता अब्बास का अलम। ये अलम का मोजिजा जानते हैं? जब काफिला शाम पहुंचा, तबर्रुकात हुसैनी को यजीद के सामने पेश किया गया, एक अलम आया। उस अलम को एक मर्तबा यजीद ने देखा, ऊपर से लेके नीचे तक कोई जगह ऐसी नहीं थी नेज़े अलम पर कि जहां तीर का निशान ना हो, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां एक भी तीर का निशान नहीं था। जो दस्ता था जहां अब्बास ने अलम को थामा था, वहां पर कोई तीर का निशान नहीं था। यजीद खड़े हो जाता है, बैठ जाता है और सवाल करता है, बताओ ये अलम करबला में किसके हाथों में था? तब बताया अब्बास इब्न अली के हाथों में था। तो यजीद जैसा भी कसीदा पढ़ने लगा अब्बास की अलमदारी का, अल फज़्लो शहीदत बिही आदाउश, फजल वही है, अल फज़्लो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है जिसकी गवाही दुश्मन भी दे। अल्लाह अकबर। यह अब्बास की अलमदारी है। जिस तरह अली अलमदार थे वैसा अब्बास अलमदार। मगर हां, लश्कर का अलमदार अब्बास। मगर एक मर्तबा जब अब्बास खिदमत हुसैन इब्न अली में आकर इजाजत चाहती हैं, आका अब मुझे रन की इजाजत दीजिए। हुसैन ने हसरत भरी निगाह मौला अब्बास के चेहरे पे डाली, कहा अब्बास आप तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो, अब्बास आप मेरे लश्कर के अलमदार। अब्बास ने निगाहों को नीचे कर ली, मैदान की तरफ देखा, कहा आका अब वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं अलंबरदार था। हुसैन ने सकाई का मनसब देकर अब्बास के तूफान बलाकीस का रुख मोड़ लिया। कहा अब्बास जरा खैमों से कान लगाकर सुनो। खैमों से अलातश की सदाएं बुलंद थी, अलातश कद कुतिलनी, छोटे छोटे बच्चे अतफाले हुसैन, 3 दिन की भूख और प्यास, तड़प रहे हैं बच्चे, सूखे सूखे मशकीजों को कलेजे से लगाकर गर्म रेत पर करवटे ले रहे, हाय प्यास।
پیاس کا عالم ہے سکینہ کا. صاحب ذکر العباس لکھتے ہیں تارتن تقومو تارتن تقودو. سکینہ مارے پیاس کے کبھی کھڑے ہو جاتی ہے کبھی بیٹھ جاتی ہے. حسین نے کہا عباس ذرا ان کی پانی کا انتظام کر دو. ہاں زادارو حکم امام ہے. یہی ہے معرفت, یہی ہے شجاعت. عباس نے کچھ نہیں کہا, علم لیا, مشکیزے کو باندھا, اجازت چاہیے, خیمے میں گئے, بہن کے سامنے سر جھکا دیا. آقا زادی اب غلام کو اجازت دیجیے. جیسے ہی عباس اجازت لینے کے لیے آئے, زینب نے ایک بھری نظر عباس کے چہرے پہ ڈالی. بھیا عباس کیا آپ بھی اجازت لینے کے لیے آ گئے؟ اب تو نہ اکبر ہے نہ قاسم ہے, اب آپ بھی رخصت ہونے والے. زینب نے کہا بھیا جا رہے ہو؟ اب مجھے یقین ہو گیا. بڑھتے قدم عباس کے رکے. کہا شہزادی بتائیے کس چیز کا یقین ہو گیا؟ کہ عباس پرانی بات یاد آ گئی, بہت دیر ہو جائے گی, خدا حافظ. عباس کے بڑھتے قدم رکے. کہا شہزادی اگر مناسب ہو تو سنا دیجئے. زینب نے کہا بھیا عباس پرانی بات ہے, ایک مرتبہ میں کاموں میں مصروف تھی, میرے بازوؤں سے ردا ہٹتی ہے. بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے پوچھا بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو بابا نے کہا بیٹی ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. بابا کا کہا ہوا سچ ہے, مجھے یقین تھا یہ ہوگا, مگر اتنی تو ڈھارس تھی. جب تک عباس جیسا شیر نر میرا بھائی ہے اس وقت تک یہ موقع نہیں آئے گا. کسی میں جرات نہیں ہے کہ میرے بازوؤں میں رسی باندھے. مگر عباس اب جا رہے ہو تو زینب کو یقین آ گیا, ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی. لو آزاد رہو. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا عباس یہ سن کر اپنے آپ کو کیا محسوس کیا ہوگا, کیا سوچا ہوگا, میرے بعد اہل حرم پر کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. آپ تو اتنا ہی سنے ہیں مگر اس کے آگے ذرا غور کیجئے. جب عباس کو یہ پتا چلا کہ ان کی شہادت کے بعد زینب کے بازوں میں رسی باندھی جائے گی تو عباس کے دل پہ کیا گزری ہوگی, جو مدینے سے لے کر کربلا تک مسلسل اہل حرم کی پاسبانی کرتے رہے, ان کے پردے کا خیال رکھتے رہے. عباس کو شہادت سے پہلے یہ بھی سننا پڑ رہا ہے کہ عباس اب تیری شہادت کے بعد تیرے ماں بہنوں کے بازوؤں میں رسی بھی باندھی جائے گی. اللہ اکبر. چند جملے اور میں پڑھ کو تمام کر رہا ہوں. بہت سخت ہے مولا عباس کے مصائب پڑھنا. عباس نہر کی طرف جاتے ہیں. ایک مرتبہ آدھا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ عباس کا راستہ روکے. ایک مرتبہ آپ گھوڑے سے اترتے ہیں. ارے نہر فرات سے مشکیزے کو بھرا, تسمہ باندھا, دوبارہ علم اور مشکیزے کو لے کر ارے خیمے کی طرف آ رہے ہیں. روایتیں لکھتی ہیں جب عباس پانی کو لے کر خیام حسینی کی طرف آ رہے تھے, ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں آواز بلند ہوئی عباس کو پانی لے کر خیمے تک جانے نہ دینا. مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ آگے سے عباس پر کوئی حملہ کرے. ایک شقی نے تیرے سے شعبہ لے کر, وہ تیر جو جنگی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا, اس تیر کو ایک مرتبہ استعمال کیا. عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا, مگر عباس نے فوراً اپنی زخم کا خیال نہیں کیا. دوسرے ہاتھوں میں علم اور مشکیزے کو لیا اور رکابوں میں کھڑے ہو کر آسمان کا رخ کر کے کہتے ہیں اللہم اوصلنی الی القیام. پروردگار مجھے خیمہ گاہ حسینی تک پہنچا دے. حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں. مگر عزادارو دوسرا سنسناتا ہوا تیر چلا. اب
عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشق و علم کو تاتوں سے سنبھالے عباس آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ دل میں ایک ہی تمنا ہے، یہ پانی کسی طرح خیمتگاہ تک پہنچائے، مگر غضب ہو گیا، ایک سنسناتا ہوا تیر لگا، مشکیزہ چھت گیا، پانی بہ گیا۔ اب عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ اپنے وفادار گھوڑے سے عباس نے کہا، آئے گھوڑے اب مجھے واپس لے چل۔ اسی لیے آپ نے مصائب میں سنا، جب حسین مقتل میں آئے، عباس کی آواز پر پہلے سیدھے ہاتھ کو اٹھایا، پھر دوسرے ہاتھ کو اٹھایا، آگے گئے تو پھر عباس کے قریب پہنچے۔ آپ نے سوچا کبھی عباس کے ہاتھ پہلے قلم ہوئے تو شانوں کو پیچھے ہونا چاہیے، بعد میں عباس گھوڑے سے کرے تو لاشے کو عباس کو سامنے ہونا چاہیے، مگر حسین نے پہلے بازوؤں کو اٹھایا، اس لیے کہ عباس نے حکم دیا گھوڑے کو، اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ خیمگاہ تک پہنچوں، مجھے فرات کی طرف لے چل۔ عزادارو، جو تیر لگا تھا وہ تیر پیشانی پر لگا اور آنکھوں میں لگا، اب ہاتھ نہیں ہے۔ جس کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو نکالتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے پوچھو جس کو تیر لگے ہو مگر تیروں کو نکالنے کے لیے ہاتھ نہ ہو، اس کا کیا عالم ہوگا۔ عزادارو، عباس نے جانتے ہیں اپنے تیر کو جو پیشانی پر لگا کس طرح نکالا۔ ایک مرتبہ سر کو جھکایا، گھٹنوں کو بلند کیا، گھٹنوں کے ذریعے تیر کو کھینچنے کے لیے جب سر کو جھکایا تو ایک ظالم نے سر پہ ایک ایسا گرز لگایا، عباس گھوڑے کے سیر پر سنبھل نہ سکے، گرتے ہوئے آواز دی، آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے آقا۔ بس عزادارو، میں نے مجلس کو تمام کیا، میں نے کہا عباس گھوڑے سے گرے، آپ نے سن لیا مگر سوچا نہیں عباس کیسے گھوڑے سے گرے۔ ہاں، کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اس کے دونوں ہاتھ ہوتے تھے، دونوں ہاتھوں کے سہارے زمین پر آتا تھا، مگر عباس جب گھوڑے سے زمین پر آیا دونوں ہاتھ قلم ہو چکے، منہ کے بل زمین پر آیا۔ ادھر حسین آتے ہیں، مولا عباس کے سر کو اپنے زانو پر لیتے ہیں، وصیتیں تمام ہوئی۔ عباس نے وصیت کی، آقا میرے لاشے کو خیمگاہ تک نہ لے جانا، میں نے سکینہ کو وعدہ کیا تھا۔ عزادارو، ایک مرتبہ اور عباس نے جملہ کہا، آقا میرے مرنے کی خبر لشکر آداب عام نہ کرنا، اس لیے کہ انہیں پتہ چل جائے گا اب حسین کا کوئی نہیں ہے، حسین غریب ہو گیا۔ ارے عباس کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہے۔ اور ایک مرتبہ شیر جوان نے دم توڑ دیا، حسین نے لاش عباس پہ ہاتھ رکھا، آسمان کا رخ کیا، پروردگار اب حسین غریب ہو گیا۔ حسین نے مرثیہ پڑھا، اب وہ آنکھیں سوئے گی جو کل تک عباس کی ہیبت سے نہیں سوتی تھی، اب زینب ام کلثوم کی آنکھیں نہیں سوئے گی جنہیں عباس کے رہنے تک اطمینان تھا۔ عباس کا علم اٹھا کر حسین جب چلے جانب خیمہ، ایک مرتبہ سکینہ کی ڈھارس بندھی کہ میرا چچا آ رہا ہے، بچوں پانی آ رہا ہے۔ جیسے جیسے علم قریب پہنچا، اب تو سکینہ نے غور سے دیکھا، علم تو آ رہا ہے مگر علمدار نہیں ہے۔ مقتل میں سکینہ دوڑتی ہے، بابا سے چمٹ کے پوچھتی ہے، بابا میرا امبو